شروع کریں؟ چلیے پڑھیے. کس کی باری؟ میرے خیال سے مردوں کی باری ہے. جو نہیں کھا رہے ہیں وہ پڑھیے. میرے خیال سے سب مصروف. ہاں چلیے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. رواہ البخاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضل الحلم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. رواہ البخاری. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے وصیت کیجیے. اوصنی مجھے وصیت فرمائیے، وصیت کیجیے. قال آپ نے فرمایا لا تغضب غصہ مت کرو. فردد مرارا انہوں نے کئی دفعہ سوال کو دہرایا. فردد مرارا فردد دہرایا، مرارا کئی دفعہ سوال کو دہرایا. قال آپ نے فرمایا لا تغضب غصہ مت کرو. اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے وصیت کیجیے. آپ نے فرمایا غصہ مت ہو. انہوں نے کئی دفعہ سوال دہرایا، آپ نے یہی جواب دیا کہ غصہ مت کرو. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. اس حدیث کے باب کا عنوان ہے فضل الحلم. حلم یعنی بردباری کی فضیلت. بردباری کی فضیلت. بردباری کہتے ہیں کسی بات پر غصہ کرنے اور ناراض ہونے کی قدرت رکھنے کے باوجود بھی نرمی سے کام لینا. غصہ ہونے اور بدلہ لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود بھی ناراضگی کے موقع پر بدلہ لینے اور ناراضگی کا اظہار کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود نرم معاملہ کرنا، اس کو کہتے ہیں بردباری. بردباری حلم. اور اس باب میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے جس کا تعلق غصہ نہ کرنے سے ہے. تو شرح سے پہلے ہم الفاظ معنی کر لیں گے. شیخ صاحب آپ مردوں میں سے کسی کو کہیں مجھے لا کے اے سی کا کیونکہ اے سی نہیں چل رہا. اے سی ہے نہیں، ثناءاللہ صاحب ہے نہیں. نہیں تو اے سی کی ذمہ دار کون ہے؟ کسی کو پتہ ہے جو جانتے ہیں؟ بہت دنوں سے بند ہے، شاید نہیں چلتا، خراب ہے. پچھلے ہفتے بھی نہیں چل رہا. نہیں بہت دنوں سے بند ہے. ٹرائی کیجیے، چیک کیجیے. وہ آئیں گے تب نہ. نہیں تو جو حارث ہے یہاں، جو حارث ہیں یہاں کام کرنے والے ہیں، جی وہ ابھی نہیں آیا. کوئی کام کرنے والے نہیں ہیں. آپ کا نمبر ہوگا ثناءاللہ صاحب کا. ثناءاللہ صاحب کا ہے. بتائیے کال کر لیتا ہوں. ثناءاللہ صاحب بھی نہیں ہے کیا؟ اس میں نہیں ہے. نماز پڑھ رہا ہوں تو پتہ نہیں، مگر میں دیکھا ہے. جی کوئی کیجیے اس حدیث کا ترجمہ. مردوں میں سے کوئی حدیث کا ترجمہ کیجیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال النبی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. رواہ بخاری. وعلیکم السلام.
کون رہ گیا ہے؟ ختم کر دی ساری. ابھی ہریرہ نبی یہ لام جو لام آ رہا ہے نا، لام کی وجہ سے نبی کو کسرہ ملا ہے. للنبی یہ قال کہا، اوسینی ہے نا، اوسینی. جی ٹھیک ہے. مرارن جی ہاں بخاری. ٹھیک ہے. شرح المفردات ترجمہ کر دیجیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے وصیت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کرو. انہوں نے کئی دفعہ سوال کو دہرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کرو. اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا. ٹھیک ہے. سوال کو دہرایا بھی ہے. سوال کا ترجمہ نہیں آئے گا. فردد مرارا. سوال کیوں نہیں آئے گا ترجمہ؟ دیکھیے مفہوم میں تو وہ چیز آئے گی نا، تو جب مفہوم میں کریں گے تو پھر کیوں نہیں کریں گے ترجمہ؟ دیکھیے صرف لفظی معنوں کے حساب سے ہم کسی زبان کی ترجمانی کا خدا نہیں کر سکتے. ضروری ہوگا کہ ہم کو ترجمانی کرنا پڑے گا. ترجمے پر ہم کسی چیز کو سمجھ نہیں سکتے، ترجمانی پر ہی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو بنیادی طور پر سوال کا ترجمہ آئے گا تو ہم سمجھیں گے اس کو. ٹھیک ہے. الکلمہ لفظ، شرحہ اس کی شرح. اوصینی وصیت کہتے ہیں تاکید کے ساتھ کوئی بات بیان کرنا. وصیت تاکید کے ساتھ کسی بات کے بیان کرنے کو کہتے ہیں. تو اوصینی کے معنی ہیں آحد الیہ ومرنی بعمل التزم به. آحد الیہ میری رہنمائی کیجیے یا مجھے عطا کیجیے. آحد الیہ مجھے عطا کیجیے، مجھے بتائیے یا میری رہنمائی کیجیے. ومرنی اور مجھے حکم دیجیے بعمل کسی ایسے کام کا التزم به جس کی میں پابندی کروں. آحد الیہ میری رہنمائی کیجیے، ومرنی بعمل التزم به اور مجھے کسی ایسے کام کا حکم دیجیے جس کا میں التزام کروں، یعنی جس کی میں پابندی کروں. لا تغضب کن حلیما ہادی النفس. بردبار بنو، کن بنو حلیما بردبار. کن حلیما بردبار بنو، ہادی النفس پرسکون رہو. بردبار پرسکون بنو، بردبار پرسکون بنو. والغضب اور غصہ اس کی جو ہے شرح کر رہے ہیں. غصہ کہتے ہیں جوش انتقام میں دل کے کھولنے کو غصہ کہتے ہیں. جوش انتقام میں دل کا کھولنا یہ جو ہے غصہ کہلاتا ہے. دل یعنی دل جو ہے بھڑک اٹھتا ہے جوش انتقام میں، بدلہ لینے میں. اب اس کو جو ہے یہاں ہم پڑھیں گے والغضب فوران الدم، خون کا کھولنا. یعنی دل کا کھولنا وہ غصے کی تعریف ہی میں آتا ہے، لیکن یہاں انہوں نے جو کیا وہ ہے خون کا کھولنا. من شدت التأثر، تأثر کی شدت سے، یعنی اثر شدت تأثر سے. والہیجانی اور بھڑکنے سے، بھڑکنے اور شدت تأثر سے خون کا کھولنا. بغیت الانتقامی، انتقام کے مقصد سے، بدلہ لینے کے لیے. جی بدلہ لینے کے ارادے سے. بغیہ بغیہ ہاں بغیت الانتقامی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک. جی ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.
سینٹرل اے سی ہے، مینٹیننس والے فی الحال نہیں ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں، اگر وہ مینٹیننس والے مل جائیں گے تو وہ سیٹنگ صحیح ہو جائے گی. سیٹنگ کا کچھ پرابلم ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کریں گے انشاءاللہ، لیکن بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ لوگ نہیں ہیں مینٹیننس والے ہیں. والغضب فوران الدم من شدت التأثر والہیجان بغیۃ الانتقام. غضب کہتے ہیں خون کے کھولنے کو شدت تأثر اور بھڑکنے سے انتقام کی غرض سے. جیسے میں نے ذکر کیا کہ القاموس الوحید میں اس کو جو ہے دوسرے الفاظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بدلے کی وجہ سے دل کا کھولنا، یہ جو ہے غصہ کہلاتا ہے. ہم تفصیل میں جائیں گے انشاءاللہ بعد میں. ردد مرارا کرر السؤال عدت مرات یلتمس انفع من ذلك فی ظنه. کرر السؤال، سؤال کو دہرایا، کرر السؤال، سؤال کو دہرایا، عدت مرات کئی دفعہ، یلتمس تلاش کرتے ہوئے، انفع من ذلك فی ظنه ان کے گمان میں اس سے زیادہ نفع بخش بات کی تلاش کرتے ہوئے، ان کے گمان کے مطابق اس سے زیادہ نفع بخش بات کی تلاش کرتے ہوئے. التمس یلتمس تلاش کرنا، انفع کے معنی نفع. کرر السؤال، سوال کو تلاش کرتے ہوئے ان کے گمان میں اس سے زیادہ نفع بخش بات کی یا بات کو. کرر السؤال، سوال کو دہرایا، عدت مرات کئی دفعہ، یلتمس انفع من ذلك فی ظنه اپنے گمان کے مطابق اس سے زیادہ نفع بخش بات کو تلاش کرتے ہوئے. یلتمس کا کچھ اور بھی مطلب ہے؟ تلاش کرنے کے معنی نہیں آتا التماس، اور اردو میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں درخواست کے معنی میں. درخواست کی جاتی ہے. التماس عاجزانہ درخواست کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. نہیں، وہ تو مسا ہے، وہ مس ہے. ایک بار پھر پڑھیے. کرر السؤال عدت مرات، سوال کو کئی دفعہ دہرایا، یلتمس انفع من ذلك فی ظنه اپنے گمان کے مطابق اس سے زیادہ نفع بخش بات کو تلاش کرتے ہوئے. یعنی ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس سے زیادہ کوئی نفع بخش آپ بیان کریں گے، بات بتائیں گے، تو اس لیے انہوں نے کئی دفعہ سوال کو. وعلیکم السلام. مسلسل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے بیٹھیں. چلو ٹھیک ہوئی، ٹھیک ہے، شکریہ. اوصنی آحد الیہ ومرنی بعمل التزم به، مجھے رہنمائی کیجیے، مجھے عطا کیجیے اور مجھے کسی ایسی بات کا حکم دیجیے جس کی میں پابندی کروں. لا تغضب، کن حلیما ہادی النفس، بردبار پرسکون رہو. والغضب فوران الدم من شدت التأثر والہیجان بغیۃ الانتقام، اور غضب کہتے ہیں خون کے کھولنے کو شدت تأثر اور بھڑکنے سے انتقام لینے کی غرض سے. ردد مرارا کرر السؤال عدت مرات یلتمس انفع من ذلك فی ظنه، سوال کو کئی دفعہ دہرایا اپنے گمان کے مطابق اس سے زیادہ نفع بخش بات کو تلاش کرتے ہوئے. تو فضل الحلم، بردباری کی فضیلت. اسے حدیث کے راوی کے بارے میں ہم کئی دفعہ گفتگو کر چکے ہیں. معروف صحابی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام کیا تھا ان کا؟ عبد الرحمن ابن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کب مسلمان ہوئے یہ؟ خیبر کے موقع پر. کس سن میں؟ سن 7 ہجری میں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے. اور آپ کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بحرین کا گورنر بنایا تھا، مدینے کے گورنر بھی بنے. اور ان کا انتقال کہاں ہوا؟ مدینے میں. پیدائش ان کی ہجرت سے 19 ایئرس پہلے، 19 قبل الہجرہ، 19 سال پہلے، ہجرت سے 19 سال پہلے پیدا ہوئے. اور انتقال کب ہوا؟ 59 میں، 59 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. 19 سال پہلے ہجرت سے. نہیں، یہ دوست، قبیلے دوست کے تھے، مدینے کے باہر تھے. یہ قبیلے دوست یمن کی طرف رہتے تھے. اور ان سے جو حدیثیں، نہیں بچے ہیں ان کے سوانح حیات میں جو ہے ان کے بچوں کی تفسیرات لکھی ہوئی ہیں. ان کے ایک بچے کا نام بلال بھی تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے ایک بچے کا نام بلال بھی تھا. اور ان سے جو حدیث مروی ہیں وہ کتنی ہیں؟ 5374. تو ہم 5374 ان سے حدیث مروی ہیں. متفق علیہ کتنے ہیں؟ 326.
326 اور صحیح بخاری میں کتنی ہے 93 اور صحیح مسلم میں ہے 98. باقی جو ہے حدیث کی دیگر کتابوں میں ہے معروف قول کے مطابق. بڑا مشکل عمل ہے یہ جو آپ بتاتے ہیں اس کی اتنی حدیث ہے. آپ معمولی باتیں ہیں، مطلب ہے کہ ہم صرف 4 پوائنٹ پر گفتگو کرتے ہیں، یعنی صرف ان کی حدیثیں کل کتنی ہیں، اور کیونکہ ہم لوگ حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر یہ حدیث کے بارے میں جاننا اچھا ہے، نفع بخش علم ہے یہ. ہاں ٹھیک ہے. تو اس حدیث میں بلند اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچانے کی ترغیب دی گئی ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کرتے تھے جو نفع بخش علم اور فائدہ مند عمل پر مشتمل ہو، جو انہیں جنت تک پہنچا دے اور انہیں دوزخ سے محفوظ رکھے. اس لیے مختلف موقعوں پر مختلف سوالات کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوابات لوگوں کی حالتوں کے مطابق دیتے تھے اور موقع محل کی مناسبت سے دیتے تھے. اور ہم اس طرح کی کئی حدیثیں پڑھ چکے ہیں یا جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے مختلف لوگوں کو مختلف جوابات دیے. یہاں انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی وصیت کا، کوئی ایسی تاکیدی بات جس پر وہ اچھی طرح عمل کریں جو انہیں جنت تک پہنچا دے، دوزخ سے بچا لے. تو آپ نے کہا کہ غصہ مت کرو. اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس سے زیادہ بہتر کوئی بات ہو سکتی، اس لیے وہ بار بار سوال کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انہیں یہی نصیحت فرما رہے تھے کہ تم غصہ مت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں کے پاس جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جس چیز کے لوگ محتاج ہوتے ہیں نیکی میں یا پھر برائی سے روکنے میں، اس چیز کے مطابق ان کو نصیحت کرنی چاہیے، وہ ان کے لیے زیادہ نفع بخش ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات سے ان کو دیکھا کہ ان کو اس نصیحت کی ضرورت ہے، تو آپ نے بار بار ان کو اس بات کی نصیحت کی وعلیکم السلام کہ تم غصہ مت کرو. ٹھیک ہے، مطلب وہ غصے والے تھے. غصہ بظاہر تو ایسے ہی لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات سے ان کو سمجھا کہ یہ وصیت بہت ہو، یہ وصیت ان کے لیے بہت ضروری ہے. غصہ مت کرو، اس کے دونوں مفہوم ہیں. ایک یہ کہ غصہ ہی نہ آئے انسان کو غصہ ہی نہ آئے، لیکن یہ مشکل ہے کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ وہ کچھ ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو اسے ناپسند آتی ہے تو اس کو جو ہے غصہ آ ہی جاتا ہے. اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ غصے کے نتیجے میں انسان جو اظہار کرتا ہے، غصے کا جو اثر ہے، غصے کا جو نتیجہ ہے، اس کو ظاہر مت کرو، غصے کے نتیجے کو. کیونکہ انسان جب غصہ ہوتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے، مار توڑ پر اتر آتا ہے، پھر اس کے بعد ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ بعد میں جب اسے ہوش آتا ہے اور غصے سے وہ نکلتا ہے تو بڑا شرمندہ ہوتا ہے. غصے کی وجہ سے غصے کے جو نقصانات ہیں وہ بے حساب ہیں. دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ایک ایسے معاملے کی نصیحت ہے جو نیکیوں کو جمع رکھتی ہے اپنے اندر اور تمام برائیوں سے انسان کو بچاتی ہے. اس کی وجہ سے انسان غصے میں جب بھڑک اٹھتا ہے تو قتل تک پہنچ جاتا ہے، یا پھر عام طور پر جو ہے طلاق اس طرح کے الفاظ بولنے لگتا ہے، یہاں تک کہ جب اسے غصے سے اتر آتا ہے تو اس کے بعد اسے ہوش آتا ہے. عام طور پر ہم ایسے واقعہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہی سوال عام طور پر ہوتا ہے، یہی سوال عام طور پر کیا جاتا ہے کہ اگر غصے میں طلاق دے دے تو اس کا کیا حکم ہے، غصے میں اگر کوئی طلاق دے تو اس کا کیا حکم ہے. تو اب اہل علم اس کا جواب یہی دیتے ہیں کہ کوئی جو ہے خوشی میں تو طلاق نہیں دیتا، غصے ہی میں دے گا. تو غصے میں طلاق دے تو غصہ تو واقع ہو جائے گی، الا یہ کہ غصے میں انسان ایسی کیفیت میں پہنچ جائے کہ اسے کسی چیز کا ہوش نہ رہے. غصے میں انسان جو ہے ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ اسے کسی چیز کا ہوش نہ رہے، اسے معلوم نہ رہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، ذہنی توازن وہ کھو دے. تو اس وقت اس کے طلاق کا اعتبار نہیں ہوگا. اس کے طلاق کا اعتبار اس وقت نہیں ہوگا جبکہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو دیتا، اپنے آپ میں نہیں رہتا. ورنہ عام طور پر آدمی کو جب غصہ آتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے، محسوس کرتا ہے، تو اس موقع پر اس کے الفاظ سے نکلنے والے جتنے بھی الفاظ ہیں اس کا وہ محاسبہ ہوگا. تو زبان کی حفاظت جو ضروری ہے اور اپنے اعضاء و جوارح کی حفاظت جو ضروری ہے، ان دونوں سے انسان جو ہے غافل ہو جاتا ہے جب وہ غصہ کرتا ہے. غصے سے انسان جب رکا رہتا ہے تو یا پھر اپنے آپ پر کنٹرول کر لیتا ہے تو اس کی بڑی فضیلت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے متقیوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو بخش دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے. یہ متقیوں کی صفات میں سے
ایک صفت ہے، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ قبیلہ عبد القیس کے ایک صحابی جن کا جو اشج کہلاتے تھے، جب وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 خصلتیں تمہارے پاس ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ محبت کرتا ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ چیزیں پسند ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سی 2 خصلتیں ہیں؟ تو آپ نے کہا الحلم والانات، حلم بردباری، انات مانے عدم استعجال، کسی چیز میں جلد بازی نہیں کرنا، بلکہ کوئی بھی اقدام کرے تو سوچ سمجھ کر کرنا۔ یہ 2 خصلتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہیں تمہاری۔ الحلم والانات الف کے ساتھ، اناتو، جی ہاں۔ بزار کی مسند بزار کی ایک حدیث ہے جسے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حسن سند کے ساتھ ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قوم پر سے ہوا، وہاں لوگ جو ہے کشتی کر رہے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہاں کشتی ہو رہی ہے اور اس میں ایک شخص ایسا ہے جو بھی اس سے جو ہے کشتی کرتا ہے اسے پچھاڑ دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو اس سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ اچھا ہے اور اس سے زیادہ قوی ہے؟ وہ جس پر کوئی ظلم کرے، یعنی جسے کوئی ستائے یا کوئی ایسی بات کرے جس کی وجہ سے جسے اسے غصہ آ جائے، لیکن وہ اپنے غصے کو روک لے، اور شیطان کو بھی اپنے غصے پر قابو پا لے اور اپنے شیطان پر قابو پا لے اور اپنے ساتھی کے شیطان پر بھی قابو پا لے، کیونکہ جب 2 آدمی لڑ رہے ہوں تو ایک آدمی جب اپنے غصے پر کنٹرول کرے گا تو دوسرے آدمی کو غصہ اس کو بھی اتارنے کا موقع نہیں ملے گا، تو خود بخود گویا وہ اس کے شیطان پر بھی اس نے قابو پا لیا۔ ایک حدیث میں غصے کی یہ تفسیر کی گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ غصہ جو ہے حقیقت میں ایک انگارہ ہے، آگ کی گویا ایک چنگاری ہے جو کہ شیطان ابن آدم کے دل میں ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا دل بھڑک اٹھتا ہے اور چہرہ لال ہو جاتا ہے اور انسان کی رگیں جو ہے پھول جاتی ہیں۔ تو یہ اس اثر سے ہوتا ہے جو شیطان ابن آدم کے ساتھ کرتا ہے غصے کے موقع پر۔ اور غصہ انسان کی کمزوری کی حالت ہے، انسان جو ہے بعض حالتوں میں بہت کمزور ہوتا ہے، ان میں ایک حالت بہت غصے کی حالت میں بھی ہے، وہ بہت ڈرتا ہے یا بہت غصے میں ہوتا ہے، تو وہ اس کی کمزوری کی حالت ہے۔ وہ حقیقت میں انسان کی قوت کی حالت نہیں ہوتی، بلکہ وہ انسان کی کمزوری کی حالت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے احادیث میں باقاعدہ غصے پر کنٹرول کرنے کے طریقے بتائے گئے۔ غصے پر کنٹرول کرنے کے طریقے کچھ لفظی بھی ہیں، قولی بھی ہیں اور کچھ عملی بھی ہیں، عملی بھی ہیں۔ قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا غصہ جب آئے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، 2 آدمی لڑنے لگے اور ایک آدمی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس کی رگیں پھول گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر وہ اسے پڑھ لے گا تو اس کا غصہ جاتا رہے گا، اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ قولی چیز ہے غصے کو دور کرنے کے لیے۔ اور غصے کو دور کرنے کی جو عملی تدابیر ہے اس میں ہیئت کو تبدیل کر دینا، اپنی حالت، اپنی کیفیت کو۔ اگر انسان کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہوا ہو تو لیٹ جائے، اپنی حالت کو بدل دے، کیونکہ انسان کی ظاہری کیفیت کے بدلنے سے اس کی باطن بھی بدل جاتا ہے۔ ظاہری کیفیت جو وہ بدل دے گا تو اس کا باطن بھی بدل جائے گا، اس کی جو دل کا جو ہیجان ہے وہ اس کا ختم ہو جائے گا۔ اکثر یہ مشاہدہ کیا ہے کہ جو آدمی لیٹا ہوا غصہ کر رہا ہے وہ اور غصے میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، ممکن ہاں، لیکن ہم کو جو بتایا گیا وہ اس کے برعکس بتایا گیا، یعنی بجائے اس کے کہ وہ غصے میں اپنے آپ کے غصے کے ایسی حالتوں میں بدلے جس میں غصہ ہو، بلکہ اس کا ایسی حالت اختیار کرنا چاہیے جو اس کے غصے کو ختم کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو چیز بتائی گئی کہ پھر بھی اگر غصہ کم نہ ہو تو وضو کر لے۔ وضو جو ہے انسان کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، وضو دوسرا طریقہ بتایا گیا غصے کو ختم کرنے کے لیے۔ اور تجربے سے جو باتیں بتائی گئی ہیں غصے کو ختم کرنے کے لیے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان اس جگہ سے چلا جائے جہاں اس جگہ سے چلا جائے جب اس غصہ جو ہے کنٹرول نہ ہو رہا ہو تو وہ جگہ تبدیل کر دے، وہاں سے چلا جائے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی جب لڑائی ہوئی، حضرت علی مسجد میں چلے گئے، ہاں مسجد میں چلے گئے۔ تو یہ بھی ایک تجربے سے بات ثابت ہے کہ اس طرح جو ہے غصے پر انسان کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو اتنی تفاصیل کے ساتھ غصے کے بارے میں ہمیں بتائی گئی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو برائیوں تک پہنچاتا ہے اور نیکیوں سے محروم کرتا ہے، اور ایسے کام انسان سے کراتا ہے جس کی وجہ سے انسان بعد میں بہت شرمندہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ایسی خصلتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے جو اس کو نقصان پہنچانے والے ہیں، دین میں بھی اور دنیا میں بھی۔
اور ایسی خصلتوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرے جو اسے فائدہ پہنچانے والے ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی۔ یہ کہا جاتا ہے جو یہ فلاں قوم کے لوگ بڑے غصے والے ہیں، فلاں قوم کے بڑے نرم دل ہیں، یہ بات صحیح ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ اس کی کہاں تک حقیقت ہے، ورنہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہو سکتا ہے اس طرح کی چیزیں کچھ لوگوں میں پائی جاتی ہوں، لیکن جگہ کوئی بھی ہو، مقام کچھ بھی ہو، لوگ کچھ بھی ہوں، لیکن اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ صاحب یہ عربوں میں اکثر وہ غصے کی حالت میں کہتے ہیں درود شریف پڑھو، تو کیا اس میں کوئی حدیث ہے کہ درود شریف بھی پڑھنے کا؟ غصے کے موقع پر درود شریف پڑھنے کی کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ عام طور پہ یہی کہتے ہیں صلو علی النبی صلی۔ ہاں ویسے عام طور پر ان کا ہر معاملے میں صلی علی النبی بولتے ہیں، بات چیت کرتے ہوئے اس درمیان بھی بول دیتے ہیں صلی علی النبی بول، صلی علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول کر۔ اہم الفوائد، اہم الفوائد، اہم فائدے۔ غصے کی جائز شکل، بلکہ بعض وقت پر غصہ انسان کو جو ہے مطلوب بھی ہے، اس وقت جب اللہ تبارک تعالیٰ کی حرمتوں کو چاک کیا جائے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی ہو، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام غصہ ہوئے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ ذکر کیا، کیا ہے؟ غضبان۔ غضبان ہی مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت غصہ ہوئے تھے۔ کس موقع پر؟ جب کوہ طور سے واپس آئے اور دیکھا کہ ان کی قوم نے بشرے کی پوجا شروع کر دی۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی غصہ ثابت ہے جب اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی کسی حکم کی مخالفت ہوتی تھی۔ تو ایسے چیزوں میں جو ہے غصہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بعض دفعہ انسان کو ایسے موقع پر غصہ کرنا ضروری بھی ہے، اس موقع پر غصہ مطلوب ہے جب کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی ہو، اللہ کی حرمت کو چاک کیا جائے۔ لیکن دنیاوی معاملات میں انسان کو غصے سے ہر حال میں پرہیز کرنا چاہیے۔ واٹس ایپ سے نہیں نکالنا چاہیے کیا چیز؟ ہاں جی کر سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کے اپنے، لیکن وہاں جو ہے تربیت کی بھی ضرورت پڑے گی، تو تربیت کے مختلف اسلوب ہیں، ہمیشہ ایک اسلوب نہیں اپنانا چاہیے، کبھی ترغیب کا اسلوب اپنانا چاہیے، کبھی ترہیب کا اسلوب۔ اشجج کی دو چیزیں، ایک حلم اور دوسری العنات، عدم استعجال، عدم استعجال، سوچ سمجھ کر کام کرنا، جلد بازی نہیں کرنا۔ کیا لفظ ہے؟ آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی وہ حدیث، آخری حدیث شرح میں جو ہے، جو شرح انہوں نے لکھی ہے المعنی الاجمالی میں، آخری چیز وہی ہے، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ الحلم والعنات، رواہ مسلم۔ اب وضو میں وہ چیز آ جائے گی انشاءاللہ۔ پانی پینا بولتے ہیں، ہو سکتا ہے تجربے سے ثابت ہو چیز، پانی پینا بھی کہتے ہیں، بالکل۔ الابتعاد عما يحمل على الغضب، الابتعاد دور رہنا، عما يحمل ان چیزوں سے جو ابھارتی ہیں، على الغضب غصے پر، وہ چیزیں جو غصے پر ابھارتی ہیں ان چیزوں سے دور رہنا۔ الابتعاد عما يحمل على الغضب، ان چیزوں سے دور رہنا جو غصے پر ابھارتی ہیں۔ الوصیۃ بضبط النفس عند غضبها، نفس پر کنٹرول کرنے کی وصیت، نفس پر کنٹرول کرنے، ضبط نفس کی وصیت، نفس پر قابو پانے کی وصیت، عند غضبها غصے کے موقع پر۔ الوصیۃ بضبط النفس، نفس پر قابو پانے کی وصیت، عند غضبها غصے کے موقع پر۔ ترک الانتقام للنفس وعدم الغضب الا للہ عز وجل، ترک الانتقام للنفس، اپنے نفس کے لیے انتقام لینے کو چھوڑ دینا، ترک الانتقام، انتقام لینا ترک کر دینا، للنفس نفس کے لیے، نفس کے لیے انتقام ترک کر دینا، وعدم الغضب الا للہ عز وجل، اور غصہ نہ ہونا مگر اللہ عز وجل کی خاطر۔ من احب للہ، اس کے بعد کیا الفاظ ہیں؟ وابغض للہ، جی ہاں ماشاء اللہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے اللہ کے لیے غصہ کرے۔ تو ترک الانتقام للنفس، نفس کے لیے انتقام لینے کو ترک کرنا، وعدم الغضب الا للہ عز وجل، اور غصہ نہ ہونا مگر اللہ عز وجل کی خاطر۔ عدم اتخاذ ای قرار او عمل حال الغضب، عدم اتخاذ ای قرار، کوئی فیصلہ نہیں کرنا، او عمل کوئی کام نہیں کرنا، حال الغضب غصے کے موقع پر، غصے کے موقع پر کوئی فیصلہ لینے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ عدم اتخاذ ای قرار، عدم اتخاذ ای قرار، کوئی فیصلہ نہیں لینا، او عمل اور کوئی کام نہیں کرنا، حال الغضب غصے کے وقت پر۔
غصے کے وقت پر امکان یہی ہے کہ آدمی غلط اقدام کرے گا. قاضی کے لیے بھی ہے کہ وہ غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے. صحیح ہے. التحلی بالصبر والاناتی، صبر اور عدم استعجال سے آراستہ ہونا. التحلی معنی آراستہ ہونا، اپنے اندر وہ چیز پیدا کرنا، اپنے آپ کو اس چیز اپنے اندر وہ چیز کو پیدا کر لینا. التحلی بالصبر والاناتی، صبر اور عدم استعجال سے آراستہ ہونا. مما یحب اللہ و رسولہ، اور عدم استعجال، جلد بازی نہیں کرنا. استعجال، جلد بازی نہ کرنا. مما یحب اللہ و رسولہ، انا وہی عدم استعجال ہے. عدم استعجال یعنی کسی چیز میں سوچ سمجھ کر کرنا، جلد بازی نہیں کرنا. سوچ سمجھ کر اقدام کرنا، جلد بازی نہیں کرنا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جلد بازی نہیں کرنا، سوچ سمجھ کر کرنا. العجلۃ من الشیطان، یہ حدیث نہیں ہے، مطلب صحیح نہیں ہے. کسی کا قول ہو سکتا لیکن ظاہر ہے کہ مانن صحیح ہے، معنی اس کے صحیح ہے. جلد بازی جی ہاں. البتہ سبقت الگ چیز ہے، کسی چیز میں سبقت کرنا، آگے بڑھنا. جلد بازی کیا ہے؟ کسی کام کا وقت ہونے سے پہلے وہ کام کرنا. سبقت یہ ہے کہ اس کا وقت ہونے کے بعد پھر تاخیر نہیں کرنا. جی ہاں، اسی لیے ہم کو جو ہے سبقت کا حکم دیا گیا، جلد بازی کا حکم نہیں دیا گیا. یہ جو ہے اپنے نفس کے لیے انتخاب ترک کرتے ہیں. ہاں، غصہ جو کرتا ہے یہ نفسی کرتا ہے. بالکل. تو کیسے قابو کریں وہ؟ اپنے نفس کے لیے، اپنے آپ کے لیے. نفس سے مانے وہاں نفس سے مراد جو ہے انسان اپنا خود ہے، اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لینا. مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے. جی ہاں، یعنی وہ نفس نہیں ہے جو نفس امارہ، وہ اس سے مراد وہ نہیں ہے. اپنی ذات مراد ہے وہاں، اپنی ذات مراد ہے. یعنی اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا، اللہ کے لیے لینا. میں اپنی ذات جو ہے تو میں کچھ الگ ہوں اپنی ذات سے، میں الگ ہوں نہیں. اپنی ذات ہم خود ہیں، تو اپنے لیے انتقام نہیں لینا، وہی معنی ہے. کیونکہ لفظ نفس ہے اس لیے ہم لوگ ذات کا ترجمہ کر رہے ہیں، وہاں لفظ نفس لکھا ہوا ہے، ورنہ اپنے لیے انتقام نہیں لینا. جی، کوئی مجھے مارا تو میں اس کو نہیں ماروں، یہ بات کرنا چاہ رہے تھے. وہ تفصیل نہیں ہے. انتقام لینا ایک الگ چیز ہے، اور پھر شرعی طور پر جس بدلے کی اجازت دی گئی ہے وہ جزاء سیئۃ وہ چیز الگ ہے، وہ چیز الگ ہے. یعنی وہ آپ لیں گے بدلہ تو وہ غصے میں نہیں آئے گا. غصہ یہ ہے کہ آدمی انتقام پر جب اتر آتا ہے تو پھر حدود میں نہیں رہتا، قابو میں نہیں رہتا، بلکہ وہ جتنا مقرر کیا گیا اس سے زیادہ بدلہ لیتا. التحلی بالصبر والاناتی، صبر اور عدم استعجال سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا. مما یحب اللہ و رسولہ، جسے اللہ اس کے رسول پسند کرتے ہیں. آخری کا لفظ نکال دیجیے، اس کے کوئی معنی نہیں بن رہے. رجالہ نکال دیجیے. مما یحب اللہ و رسولہ، جسے اللہ اس کے رسول پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی شیخ نہیں پہنچے، آپ لوگ ترجمہ کیجئے فوائد کا کوئی بھی ایک کے بعد ایک. ہاں. الابتعاد عما يحمل على الغضب، وہ چیز جو غضب کے اوپر ابھارتی ہے اس سے دور رہنا. اس کے بعد دوسرا کوئی اور کیجیے. الوصیۃ بضبط النفس عند غضبها، یعنی کہ نفس پر کنٹرول کرنے کی وصیت، یعنی غصے کے موقع پر. ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی اور. ترک الانتقام للنفس وعدم الغضب الا لله عز وجل، اپنے نفس کے لیے انتقام لینے کو ترک کر دینا، وعدم الغضب اور غصہ نہ ہونا الا لله مگر اللہ کے لیے، اللہ عزوجل. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. لاسٹ والا نہیں، وہ کٹ کر دیجیے، اس کے کوئی معنی نہیں، نکال دیجیے. دیکھنے پتا کرنا کیا نماز پڑھنے گئے. اس
बहुत शुक्रिया सर, चला करना ये आप लाएं।